کیسے بتاؤں بابا ہوا ظلم مجھ پہ بھاری کہتے تھے ترش مرنا کانوں سے خون جاری ظالم سے توڑے کھاتی تھی روکے تجھے بلاتی تھی منہ سے تھا ہوں روا میرے بابا۔ کربلا کی طرف جب یہ کاروان آ رہا تھا، ابھی تو کربلا وبا نہیں ہوئی تھی، مکہ سے چلا تھا ایک کاروان، تو راستے میں ایک وقت آیا تھا جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر مولا حسین کو پہنچ گئی۔ اب جب مولا کی شہادت کی خبر پہنچ گئی، ایک واقعہ ہے جس کو لنک کیا جاتا ہے جناب سکینہ کے ساتھ۔ مولا حسین سرکار نے جو ہے وہ جناب مسلم کی بچی کو بلایا، سگے ماموں ہیں جناب امام حسین، جناب مسلم کی بیٹی کے، جناب مسلم کے جو اہلیہ ہیں مولا حسین کی سگی بہن ہے۔ بیٹی کو بلایا، باجی کو بلایا، اپنے پاس بلایا۔ اچھا، مولا حسین کا ایک انداز تھا، بچوں سے بڑا زبردست پیار کیا کرتے تھے، بہت شفقت کرتے تھے۔ اہل بیت میں سے ہر ایک کا ایک خواب ہے، فضیلت کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بلایا اپنے بچوں کو، پیار کیا، معمول کی بات تھی پیار کرنا، لیکن پیار کرتے کرتے ایک مرتبہ میرے مولا کو خیال آیا، فضا کو بلایا، فضا ذرا نئے گوشوارے لے کر آؤ میرے پاس۔ جناب فضا گوشوارے لے کر آئے۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے مسلم کی بچی کے کانوں سے پرانے گوشوارے اتارے، نئے گوشوارے اتارے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ مسلم کی بچی سمجھدار تھی، بڑی تھی، ایک مرتبہ گھبرا کے کہتی مولا حسین، ماموں حسین، آج آپ مجھے اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جس طرح یتیموں سے پیار کیا۔ میں جتنا پڑھ سکوں درگزر کیجیے گا، میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن مولا عباس کی بارگاہ میں سکینہ کا پرسہ بڑا عجیب پرسہ ہے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں سکینہ کا پرسہ بڑا عجیب پرسہ ہے۔ تڑپ کر کہتی ماموں آپ مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ میں نے سنا علماء سے کہ مولا حسین اس منزل پر پہنچ کر برداشت نہ کر سکے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بچی کو گلے سے لگایا، تڑپ کر اتنا کہا بچی اگر تیرا بابا نہ رہا تو کیا ہوا، آج سے حسین کو اپنا بابا سمجھ۔ سکینہ نے منظر دیکھا، بچے جو دیکھتے ہیں ان کو یاد رہ جاتا ہے۔ سکینہ سمجھی کہ اگر کسی کا بابا مر جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اتنا ضرور کیا جاتا ہے اس کے کانوں سے پرانے بندے اتارے جاتے ہیں، نئے بندے پہنا دیے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ سکینہ یہ مسلم کی یتیمہ کا مقدر ہے، تیرا مقدر کچھ اجرکم اللہ۔ بس میرے مسائل مکمل کیے۔ شام کا زندان تھا عزیزان گرامی، یہ آپ بھی جو ریفرنس دے رہا ہوں کتاب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، مسائل میں نے پڑھے، وہ مسائل میں پڑھ رہا ہوں۔ جب شام کے زندان میں وقت آیا نا کہ وہ آخری رات تھی 20 شہزادی سکینہ کی، انشاءاللہ دعا کریں شہزادی سکینہ کے دربار میں جائیں، وہاں جا کر مسائل کو دوبارہ پڑھیں، ایک مسائل کو دوبارہ سنیں، وہاں جا کر دوبارہ مولا عباس کی خدمت میں سکینہ کا پرسہ جناب سکینہ کے دربار سے شام سے انشاءاللہ پیش کریں۔ جب بابا کو خواب میں دیکھا، بے اختیار آنکھ کھولی، گریے کی آواز بلند ہوئی، اس کے کانوں میں شور گیا، کیا بات ہے؟ کسی نے کہا کہ بچی نے باپ کو یاد کرنا شروع کیا ہے، اور شام کے زندان میں رات کے اندھیرے میں بابا کا سر سکینہ کے پاس آیا۔ اتنا درد تھا سکینہ کے دل میں، جیسے شام کے زندان میں بابا کا سر آیا ہے نا سکینہ کی گود کے اندر، دشت کے اندر آیا، پتہ نہیں کیا تھا۔ سکینہ نے جب پردے کو ہٹایا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ بابا کا سر آیا ہے، بابا کے سر کو گود میں لیا۔ اب سکینہ کے مسائل خدا کی قسم عجیب ہے، پر آخری جملے عرض کر رہا ہوں، جیسے بابا کے سر 3 مسائل پڑھے سکینہ نے، اور تینوں مسائل پر ہمارے جان قربان۔ پہلی مصیبت جو بڑی شہزادی نے وہ کیا پڑھی؟ بابا کے سر کو دیکھا، ایک اختیار پکار کر کہا بابا وہ ظالم کون سا تھا کہ جس نے آپ کی ریش کو اپنے خون سے رنگین کر دیا؟ اجرکم اللہ۔ پہلا مسئلہ حسین بن علی کا پڑھا، بابا آپ پر ایسا ظلم کس نے ڈھایا؟ آپ کے گردن پر خنجر کس نے چلایا؟ آپ کی ریش کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ بابا آپ کے دانتوں کو زخمی کس نے کیا؟ بابا آپ کے سر پر لہو کس کا ہے؟ بابا کے مسائل پڑھتے پڑھتے دوسرا مسائل جو سکینہ نے پڑھا، سر اٹھا، زینب کا سر نظر آیا، رو کر کہنے لگی بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، پوپی کے سر سے نجات چھین لے گئے۔
تیسرا اور آخری مسائل جو بی بی نے پڑھا وہ اپنا پڑھا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے سکینہ نے